کی امت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت وہ ہے کہ وہ کام کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے میرے ساتھی کر رہے ہیں، لیکن وہ میں شاکر رسول، لیکن جو رسول کا دشمن بن جائے، رسول کے خلاف جا رہا ہو اور مخلصین مومنین کے راستے کو چھوڑ، آج یہی حال ہو رہا ہے کہ اللہ فرمائے سفارشی وہ ہوتا ہے جس کو علم زیادہ ہو چاہے اختیارات کم ہوں۔ بادشاہ کے پاس سفارش کرنے والا درباری ہوتا ہے، وزیر خاص طور سے، اس لیے اس کے پاس علم ہوتا ہے، کہتا ہے جہاں بنا یہ شخص ہے، اس میں یہ خوبیاں ہیں، مجھے خبر ہے، مجھے اطلاعات پہنچتی ہے، میں آپ کا خادم ہوں، اختیار آپ کا، میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں۔ تو سفارش میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو سفارش کرتا ہے وہ علم میں زیادہ، اختیارات اور طاقت میں کم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے؟ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اصلی بات تو علم کی ہے، تم کہتے ہو بادشاہ اور وزیر کی، کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کا دامن تھامو۔ مالک فرماتا ہے صحیح، اس لیے کہ تمہارے پاس تمہارے انسان کے بڑے سے بڑا انسان ہے، اس کو علم نہیں ہے، اس لیے وہ محتاج ہے۔ اس کے پاس علم ہو چاہے اس کی رتبہ اس سے کم ہو، تو تم بادشاہ اور وزیر کی مثال لگاتے ہو۔ اللہ کے لیے قرآن فرماتا ہے فلا تضربوا، نہ بکارو، فلا تضربوا، مت مارو پہ، للہ، پروردگار کے لیے مثال۔ فرق یہ ہے کہ تمہارے بادشاہ کو خبر نہیں ہے، وہ وزیر کا محتاج ہے، وزیر کے پاس ساری معلومات آ کر جمع ہوتی ہے۔ اللہ کو کون بتائے گا؟ مالک کو سب کچھ خبر ہے، اس کی بارگاہ میں کون اس کو بتائے گا کہ صاحب یہ بات ایسی ہو گئی، یہ ایسا اچھا آدمی ہے، آپ کو خبر نہیں، اس کے ساتھ مہربانی فرمائیے۔ مالک فرماتا ہے یہ تمہاری مثالیں ٹھیک، اگر تم نے اللہ کے ساتھ یہ مثالیں بیان کی تو ظالموں، اللہ کو تم قیاس کرتے ہو انسانوں کے اوپر، بادشاہ کو۔ یہی مالک نے یہ جو قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی اور قرآن کے سب سے بڑے ماہر اور قاری سے یہ سوال کیا کہ ابی ابن کعب، یہ بتاؤ کہ قرآن کی عظیم ترین آیت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ پر قرآن اترا، اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ، اور میں آپ کے سامنے زبان کھولوں؟ فرمایا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری قرآن کی ساری باتیں عظیم الشان ہیں، لیکن سب سے عظیم آیت جو ہے وہ یہی آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ فرمایا سفارشی بنایا ہے تم نے، بدکاری کرو، بے ایمانی کرو، عرس مناؤ، گیاریاں کرو، اور اس کے بعد پھر دنیا میں مزے کرو، اللہ کی بات فراموش کر دو اور کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی امتی ہے، وہ سفارش کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے سفارش کی کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ایک وہ دن آنے والا ہے کہ روح الامین بھی ہوں گے اور سارے ملائکہ کھڑے ہوں گے، انسانوں کی بھی صفے بدی ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مالک اس کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وہ کیا جانا جس کے لیے اجازت چاہیے نہ چاہیے، کون ہے؟ فرمایا اس کے معاملے اللہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ موقع دے گا، آپ حکم دے گا مالک کہ ان کے لیے کچھ بولو میرے نبی، وہ خیر کی بات کہہ دیں گے، ان کو کیا معلوم، اللہ جانتا ہے۔ صرف اس کو معاف کرنے یا عزت بڑھانے کے لیے اس مومن کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانے کے لیے مقام محمود پر آپ رکھیں گے۔ لیکن مالک فرماتا ہے کوئی خود کہے مجھے اجازت دیجیے، بول نہیں سکتا جب تک اللہ خود نہ حکم دے۔ وقال صوابا، اور پھر صحیح نبی تلی بات کہ مالک تو جاننے والا ہے، اس کے ساتھ خیر کر۔ اللہ چاہتا ہے کسی مومن کے ساتھ مہربانی کرنا، اور میدان محشر میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبوب مجھے میرا نبی ہے،
اس کے بعد اور انبیاء ہیں، پھر صدیقین میں سب سے پہلے وہ صدیق ہے، اس کے بعد عمر فاروق ہے، اور اس کے بعد اور صالحین ہے۔ تو انہوں نے یہ بنا لیا ہے کہ یہ سفارش کریں گے۔ مالک فرماتا ہے قال ثوابا، کوئی کافر مشرک کے لیے سفارش کرنے والا نہ ہوگا۔ ایمان اگر کسی کا خراب ہے، اللہ کو گالی دے کر وہ آیا ہے، تو وہ مطمئن رہے کہ سوائے آپ کے اس کا اور کوئی مقام نہیں ہے۔ اس ظالم نے کیا کیا؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر اس نے موت دی ہے، ثم یحییکم، اور پھر وہ زندہ کرنے والا، میدان محشر میں جمع کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا یہ سب کچھ تم جانتے تھے، کتاب میری پہنچ چکی، حدیث تم کو معلوم، اور پھر تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ شریک بنائے ہیں میرے اولیاء کو، انبیاء کو۔ یہ آپ کے خیالی تمہارے معبود کتنے تھے؟ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ پاک ہے تمہارے شرک سے، اور شرک کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ کبھی معاف نہ کروں گا جب تک توبہ نہ کرائے۔ بڑے سے بڑے گناہ والا ہے۔ حدیث مسلم میں آتا ہے کہ مالک فرماتا ہے من لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرہ۔ کوئی بندہ ہے کہ ایمان پر جمع ہوا ہے، جب میرے پاس آتا ہے تو موحد ہے، مشرک نہیں ہے، لیکن ایسا کمزور فطرت کا ہے، ایسے ماحول میں گھر گیا ہے کہ گناہ پر گناہ ہے۔ کتنی نمازیں چھوڑیے، کتنے روزے کھائے، کتنی گالیاں دی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ آیا ہے۔ زمین بھرتی ہے تو فرمایا ایک دن آ کے رہے گا کہ اتنی ہی میں مغفرت کے ساتھ ملوں گا کہ جتنے گناہ ہوں گے سب کو معاف کر کے آخر کار جنت میں داخل کر دوں۔ یہ ایک معاملہ ہے ایمان کا جو یوں برباد کر ڈالا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا ٹکڑا۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، بیٹے ہیں۔ عربوں نے کہا یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ مالک نے کہا ظالموں تم نے میرے ٹکڑے کر دیے، خالق اور مخلوق کو تم نے ایک کر دیا، اور تم نے وہ ظلم کیا ہے، آسمان پھٹ پڑے تمہارے سروں پر، زمین شق ہو کر تم نے ہضم کر